سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ فائنل کال، اس کو کیا حاصل ہوا؟ فائنل کال سے تحریک انصاف کو کیا حاصل ہوا؟ فائنل کال سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو کیا حاصل ہوا؟ میرے خیال میں فائنل کال سے تحریک انصاف کو نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ ان کی جتنی بھی افرادی قوت تھی، احتجاجی طاقت تھی، وہ مزید کمزور ہو گئی۔ ان کے پاس جو احتجاج کرنے کے لیے لوگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ پھر وہ سارے کے سارے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیے کہ یہ لیں، ان کو گرفتار کر لیں، ان کو یہ کر لیں۔ تو اس کے نتیجے میں وہ دوبارہ فوری کوئی کال دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آخری دفعہ گڈھا پور جو ڈی چوک سے نکل گئے تھے تو وہ بہت سارے لوگوں کو بھی بچا کر لے گئے تھے اور انہوں نے نقصان نہیں کرایا تھا پارٹی کا، جس کی وجہ سے پارٹی دوبارہ کال دینے کی پوزیشن میں تھی۔ لیکن بشرا بی بی نے جو کیا ہے اس کے نتیجے میں تو پارٹی دوبارہ کال دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ بہت نقصان ہو گیا ہے۔ تو اس سے تو یہی ہوا کہ تحریک انصاف کو ناقابل تلافی۔ دیکھیں 9 مئی کے بعد 1 سال تک تحریک انصاف دوبارہ نہ جلسہ نہ جلوس کسی پوزیشن میں نہیں تھی، اتنی کمزور ہو گئی تھی۔ اور 9 مئی کے بعد پارٹی جو کمزور ہوئی ہے اس کے نتیجے میں پارٹی آج پنجاب میں آج بھی کوئی احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو اب کے پی کے ساتھ ہوا ہے فائنل کال میں، تو مجھے لگتا ہے کہ کے پی میں بھی احتجاجی سیاست یا احتجاج کرنے کی طاقت تحریک انصاف کی کمزور سے کمزور تر اور ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور سیاسی جماعت تحریک انصاف کو بہت نقصان ہوا، کیونکہ سیاسی کارکن، احتجاج کرنے والا مزاحمتی کارکن آپ کا بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح ضائع کر دیں تو پھر آگے آپ کے ساتھ کوئی چلتا نہیں ہے، لوگ آپ کی کال میں نہیں آتے کہ آپ جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ کی کالز ناکام ہوتی ہیں۔ لوگ کامیابی کے لیے آتے ہیں، لوگ ناکامی کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اگر ناکامی ہے لیڈرشپ کی تو ورکر پھر آپ سے بددل ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں فائنل کال کے نتیجے میں تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اور اس کی احتجاجی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بہت فائدہ ہو گیا ہے۔ جو تھوڑا بہت تھا کہ جی ہم احتجاج کر سکتے ہیں، جلوس نکالیں گے، جلسہ کریں گے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور جو یہ تھا کہ جی ہم یہ بلیک میل کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ سارا بھی ختم ہو گیا۔ اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئے اور تحریک انصاف مشکلات سے مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اب دیکھا جائے تو اہداف بھی کوئی حاصل نہیں ہوئے، نہ عمران خان رہا ہوا، نہ 26ویں ترمیم، نہ مینڈیٹ، کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہو گیا۔ تو سیاست میں ایسی حکمت عملی جس کے نتیجے میں آپ کا نقصان ہی نقصان ہو جائے اور آپ کو حاصل کچھ نہ ہو، وہ ایک ناکام حکمت عملی ہوتی ہے، وہ شکست ہوتی ہے۔ اور سیاسی جماعتوں کو سیاسی شکست کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاسی طاقت استعمال کرنے کے لیے کم اور سنبھالنے کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے ڈرایا ہی جائے تو بہتر ہے۔ یہ ایٹم بم کی طرح ہوتی ہے سیاسی طاقت، جو استعمال نہیں کی جاتی۔ میرے خیال میں یہ سیاسی طاقت جو انہوں نے اپنا کیپٹل استعمال کیا ہے، اس کے نتیجے میں انہیں جو نقصان ہوا ہے، ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، اور اس سے پی ٹی آئی کو نکلنے میں بہت وقت لگے گا۔ کیونکہ پنجاب میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی لاہور میں 200 بندہ نہیں، فیصل آباد میں نہیں، ملتان میں نہیں، ساہیوال میں نہیں۔ تو کیونکہ پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوا 9 مئی کا کہ اب ان کے پاس احتجاج کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں۔ لوگ پی ٹی آئی کی کال پر پنجاب میں احتجاج کے لیے نہیں نکلتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس فائنل کال کے بعد کے پی میں بھی یہی صورتحال ہو جانی ہے کہ لوگوں نے نہیں نکلنا آپ کے کہنے پہ، اور آپ کی یہ جو تھوڑی بہت کے پی کی احتجاجی طاقت تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں بشرا بی بی کی جو سیاست ہے اس کے عروج و زوال کی داستان 48-72 گھنٹے ہی ہے۔ اس 48 گھنٹے میں ہی بشرا بی بی کو عروج بھی ملا ہے اور وہ 48 گھنٹے ہی ان کے زوال کا سبب بھی ہے۔ یہی سیاست کا دیکھنا، عروج ملا، لوگ آ گئے، وہ لوگوں سے خطاب کر رہی تھیں، لوگ ان کو رسپونڈ کر رہے تھے، وہ قیادت بن کے باہر نکلیں، لیکن وہ آخری فیصلہ ٹھیک نہیں کر سکیں اور بشرا بی بی کو شکست ہو گئی۔ لہذا ان کا عروج اور زوال کی جو داستان لکھی جائے گی وہ کل 48 سے 72 گھنٹے کی ہوگی، پشاور سے نکلنے کی اور اسلام آباد سے بھاگنے کی۔
دیکھیں اگر بشرا بی بی گرفتار ہو جاتی اور وہ وہاں سے بھاگتی نہ اور گرفتاری دے دیتی تو ان کا پولیٹیکل سٹیچر میں اضافہ ہو. بھاگ جانے سے ان کے سیاسی قد میں کمی ہوئی ہے اور فرار کرنے سے انہوں نے کارکنوں کو دھوکہ دیا ہے. وہ کھڑی رہتی وہاں پہ، ان کو گرفتار کر لیتے، زخمی ہو جاتی، سر پھٹ جاتا، گولی لگ جاتی، جو بھی ہو جاتا، وہ وہاں سے نہ ہلتی جیسے کہ انہوں نے لوگوں سے حلف لیا تھا. لیکن چونکہ وہ بھاگ کے مانسہرہ چلی گئیں، وہ وہاں سے محفوظ راستہ لے کے نکل گئیں، تو وہ ایک کمزور لیڈر کے طور پہ سامنے آئی. وہ کے طور پہ سامنے آئی، وہ ایک ڈرپوک لیڈر، وہ کہتے ہیں باتیں تو بہت کرتی تھیں، اندر سے ڈرپوک نکلی. ڈرپوک سیاستدان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. لہذا میرے نزدیک بشرا بی بی نے خود کو ایک ڈرپوک سیاستدان کے طور پہ پیش کیا ہے. انہوں نے شروع میں پچھلے 10-15 دن میں جو اجلاس جلوس کیے، اس کے بعد جب وہ پشاور سے نکلی قیادت کرتے ہوئے لوگوں کے رسپانس میں، تو سب کو لگا کہ پی ٹی آئی کو ایک متبادل قیادت مل گئی ہے. لیکن جس طرح وہ اسلام آباد سے بھاگی ہیں گنڈا پور کے ساتھ، اس نے بشرا بی بی کی سیاست کو دفن بھی کر دیا. بھاگنے والا لیڈر نہیں ہو سکتا، بھاگنے والا تو کوئی قیادت مانتا ہی نہیں ہے. میرے خیال میں بشرا بی بی کی سیاست پشاور سے شروع ہوئی اور اسلام آباد میں دفن ہو گئی. ان کا اب مجھے آگے پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے ان کے نہ حلف پہ یقین کرے گا کہ انہوں نے حلف دیا کہ میں بھی نہیں جاؤں گی، آپ نے بھی نہیں جانا، اور وہ خود سب سے پہلے بھاگ گئی. وہ بیٹھی رہتی وہاں پہ جنا ایونیو پہ، انہیں گرفتار کر کے لے جاتے، ان کو نقصان جو بھی قیمت انہیں ادا کرنی پڑتی، لیکن انہیں بطور ایک سیاستدان پھر وہاں سے جانا نہیں چاہیے تھا. جب وہ اور گنڈا پور بھاگ گئے ایک گاڑی میں، تو گنڈا پور کی تو پہلی ریپوٹیشن بھاگنے والی تھی، بشرا بی بی بھی ایک اور گنڈا پور ثابت ہو گئی. لہذا میرے خیال میں بشرا بی بی کی سیاست بھی شروع بھی وہیں سے ہوئی اور اختتام بھی ہو گئی. آگے اب وہ کوئی اس قسم کی احتجاجی سیاست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان کی پہلی تقریر، ان کی جو تقریروں کی سیاست ختم ہو گئی اور اس احتجاج نے ان کی احتجاج کی سیاست ختم کر دی. ایک ہی تقریر میں یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں گفتگو کرنے کا نہیں پتا، کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، اور یہ بھاگنے سے یہ پتہ لگ گیا کہ وہ ڈرپوک ہیں. وہ جو لوگوں سے حلف لے رہی تھی خود اس حلف کی پاسداری نہیں کر رہی تھی. انہوں نے بھاگ کر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک فل ٹاس دی ہے اور سب کچھ دیا. عمران خان کی رہائی، دیکھیں اس دھرنے کا یا اس فائنل کال کا نہ تو 26ویں آئینی ترمیم ختم کرانا اس کا مقصد تھا، نہ کوئی 8 فروری کا مینڈیٹ اس کا مقصد تھا، نہ کوئی قیدیوں کی رہائی اس کا مقصد تھا. مطلب جس یاسمین راشد، محمود الرشید اور شاہ محمود قریشی کو کوئی جیل ملنے جانے کو تیار نہیں، ان کی رہائی پی ٹی آئی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مطلب وہ بیچارے کہتے ہیں پچھلے 1 سال تو بیرسٹر گوہر عمر یوب پی ٹی آئی کا شیخ وقا تک کوئی انہیں ملنے نہیں گیا، تو ان کی رہائی کی کیا ہے؟ وہ تو صرف جب آپ نے باہر کیش کرانا ہو تو کراتے ہیں. اصل مقصد تھا کہ کسی طرح عمران خان کو رہا کرا لیا جائے. لیکن کیا عمران خان اس فائنل کال کے نتیجے میں رہا ہو گئے؟ نہیں ہوئے. کیا عمران خان کی رہائی قریب آ گئی؟ نہیں، مزید دور ہو گئی. کیا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے مضبوط ہوئے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے فاصلے بڑھ گئے. میرا یہ خیال ہے کہ اس فائنل کال کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی بہت دور چلی گئی اور ان کی رہائی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب جلدی رہا ہو سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی رہائی کا کوئی چانس پیدا ہوا ہے. میرے خیال میں ان کی رہائی کے لیے جو تھوڑے بہت امکانات تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، مزید مقدمات درج ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے اب جو ہے رہائی مزید انہیں اندر سختی بھی ہوگی اور ان کی رہائی جو ہے مشکل بھی ہو گئی ہے. بہت بات چل رہی ہے کہ عمران خان سے مذاکرات ہو رہے تھے. نہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے. اس فائنل کال کے حوالے سے بار بار اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو پیغام بھجوا رہی تھی کہ آپ کا نقصان ہو جائے گا، ہم آپ کو ڈی چوک میں دھرنا نہیں دینے دیں گے، آپ اس کے نتیجے میں کافی نقصان ہو جائے گا اور یہ 9 مئی جیسا واقعہ ہو جائے گا. لہذا آپ یہی ہے کہ آپ اس فائنل کال کو ڈائیورٹ کریں، ختم کریں. صرف اتنی بات سمجھائی جا رہی تھی. جو بیرسٹر گوہر جا رہے تھے، بیرسٹر سیف جا رہے تھے، جو ملاقاتیں تھیں وہ صرف اس لیے تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پی ٹی آئی والوں کو سمجھاتی تھی کہ آپ یہ نہ کریں، اور پی ٹی آئی والے جا کے عمران خان سے کہتے تھے کہ یہ نہ کریں.
اب بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان تو سنجانی کے لیے مان بھی گئے تھے لیکن بشرا بی بی نہیں مانی. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان مان گئے ہوتے تو بیرسٹر صاحب آ کے اعلان کر دیتے کہ عمران خان نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا. بیرسٹر صاحب نے یہ اعلان تو نہیں کیا. اب سارا ملبہ بشرا بی بی پر ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں نے مل کر یہ فائنل کال کا پلان بنایا جو ناکام ہو گیا. عمران خان جو ہے اس کی ذمہ داری عمران خان اور بشرا بی بی دونوں پر آتی ہے. مذاکرات نہ پہلے کوئی ہو رہے تھے نہ آپ کوئی ہو رہے ہیں. نہ پہلے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار تھی نہ آپ تیار ہیں. نہ پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت کا راستہ تھا نہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت کا راستہ ہے. پہلے بھی ان کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ اس عمل کا نقصان ہوگا. وہ نہیں مانے, نقصان ہو گیا ہے. لیکن نہ پہلے کوئی ایسے بیک چینل مذاکرات تھے کہ جی ایچ کی ان سے مذاکرات کر رہا ہے, عاصم منیر مذاکرات, کچھ بھی نہیں تھا. اور نہ اب کچھ ہے. میرے خیال میں وہ ایک ڈسیپشن تھا کہ اس کے نتیجے میں اگر فائنل کال جو ہے وہ ملتوی ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ چلو اگر مذاکرات کا ڈرامہ کر کے ملتوی کا ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن چونکہ ملتوی نہیں ہو سکی لہذا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لہذا اب تو کسی مذاکرات کا کوئی امکان نہیں, نہ پہلے تھا نہ اب ہے. میں نہیں سمجھتا پہلے بھی کوئی مذاکرات ہو رہے تھے. اور نہ مذاکرات کیا ہوں گے. کیا عمران خان اپنی رہائی, کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا کرنے کا سوچ سکتی ہے؟ آپ دیکھیں بشرا بی بی کو رہا کرنے کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ آج اسٹیبلشمنٹ ایویلویٹ کرے تو نقصان ہوا. اگر اس سے بہتر تھا بشرا بی بی کو گرفتار ہی رکھتے, کم از کم گنڈا پور بہتر مینج ہو جاتا تھا. تو اس لیے میرے خیال میں عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے. اور مجھے عمران خان کی رہائی یا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کوئی نظر نہیں آ رہا.